حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ قرآن کو سیکھنے والے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی کے وارث بنتے ہیں بعد میں، بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، ہر ایک پر دین کا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ آپ مکتب میں آتے ہیں، مکتب کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کی پاسداری، ان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکتب میں وقت پر وقت کی پابندی کریں گے تو اس سے آپ کا جانبی فائدہ ہے اور آپ کے اخلاقی بھی فائدہ ہے۔ کیسے کہ اگر آپ ابھی سے مکتب میں آنے جانے کی وقت کی پابندی مکمل طور پر کریں گے تو آئندہ چل کر جب اللہ رب العالمین آپ کو اس مقام پر پہنچائے گا، آپ کو شخصیت بنائے گا، آپ بڑے جب بنیں گے تو اس وقت میں آپ کا احترام بہت زیادہ کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ رہے گی کہ آپ ابھی سے پابند ہیں تو ہمیشہ آپ پابند رہیں گے، آپ وقت پہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو دوسرے آدمی کی زبان سے اللہ تعالیٰ بھی یہ کہلوائے گا بھائی ٹائم کو بڑو پابند ہے، فلانا آدمی ٹائم کو بڑو پابند ہے، بھائی ٹائم پہ پہنچے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکتب میں جب ٹائم پہ آئیں گے پڑھنے کے لیے تو استاد کی مار سے پٹائی سے آپ بچ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نصیحت کا میں بھی محتاج ہوں۔ بھائی مول صاحب نے حفظ جی نے زور کرا میرے اوپر تو وہ دو بات کہنی ہے، تو ٹائم پہ آنے کی پابندی ضروری ہے۔ آپ پٹائی ہوگی، اب سردی آ رہی ہے، ہاتھ اکڑا رہے گا، لیٹ آیا اور محفظ جی نے بجائی ٹنڈی تو اب ہاتھ میں کرے مسول نہیں دیا لگ گیا ہاتھ میں، اب کہہ بھی کہا سکے، اب کوئی برابر کو سو تو اٹھا کے ٹائم سے بال پٹک دے، اب پٹ پٹا گیا اس نے پوچھ پاچھ کے بیٹھے تو 10 منٹ تو یہ خراب ہوگی۔ اب لیٹ آنا کی وجہ سے اب سبق اگر یاد نہیں ہے تو پھر ٹھکائی، سبق اب اگر یاد نہیں ہوا تو پھر ٹھکائی۔ جب بہانوں کہا ہے لیٹ آئے گا سبق کہاں سے یاد ہوئے گا، لیٹ آئے گا تو سبق کہاں سے یاد ہوئے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ٹائم پہ آنے کی کوشش کریں، جو آپ کو وقت دیا گیا ہے اسی وقت پہ آنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو استاد نے وقت بتایا ہے اس سے 2 منٹ 5 منٹ پہلے ہم مکتب میں پہنچ جائیں، تعلیم گاہ میں پہنچ جائیں، تو اس سے آپ کی عزت میں اور بڑھوتری ہوگی۔ استاد میں کہیں گے کہ بھائی بچہ اچھا ہے۔ اگر ایک گھڑی سبق بھی یاد نہیں ہے، اگر سبق کچا ہے تو پٹائی سے بچ جائیں گے آپ۔ کیوں؟ تو استاد کو پتا ہے بیچارہ محنت کرتا ہے، ٹائم سے پہلے تو کم سے کم آتا ہے، اگر چلو اب یاد نہیں ہوا تو شام کو یاد ہوگا، دوسرے وقت میں یاد ہو جائے گا، تیسرے وقت میں یاد ہو جائے گا، یاد کر کے لائے گا، اس کو سمجھائے گا بھی، پٹائی کم ہوئے گی۔ اور پیٹنا سو تو گھور سمجھیں، بھینس کے صبح سے شام تک لٹھ بجائے جا تو جت سے روکیں گا اس کو بھگے گی زیادہ۔ تو سمجھدار انسان آپ کو بننا ہے تو سمجھدار انسان تو بات سے مانتے ہیں۔ ایک بار آپ کو بتا دیا بھائی، ذمہ دار نے حافظ صاحب نے مول صاحب نے بتا دیا کہ آپ کا آنے کا ٹائم ہے دوپہر 3 بجے، تو آپ 2:55 پہ ہی پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ سے والدین سے کہ حالت قصور نہیں ہے لیٹ آنے میں، بیٹ فلانا کام اور کر دے، یہ چھوڑا ریٹ پوچھے جب چلی جائے تو میں کہہ دوں گی حفظ جی سے کہہ دے گا، حفظ جی سے کہہ دو میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، میرا کا ٹائم ہوگا، میں نہیں رکتے، چھٹی میں آپ گھر کا کام کرو۔ ان کو کہو جو مکتب کی طرف سے آپ کو جو ہدایت ملتی ہے بھائی ان کا کام، ہمارا کام ہے ٹائم پہ ہمیں مکتب بھیجو، ٹائم پہ ہمیں آنے دو۔ اگر ہم مکتب سے لیٹ آتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھو کہ لیٹ کیوں آئے، اور اگر وقت پہ نہیں آتے ہیں تو ماں باپوں سے کہو ہماری پٹائی ہوئے گی، حفظ جی مارے گا، ہم نہیں رکنے والے، ہم تو ٹائم پہ جائیں گے۔ اور دوسری بات
दूसरी बात की प्यार माँ बाप ने उन सुझा के कहनी है नो भाई स्कूल में भी देव तो मास्टर ने जुड़ते ही पहले देव अगर फीस में कोई टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी फीस है 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया। अगर स्कूल में आपके बदले 10,000 महीने के अगर वो दे रहे हैं या एडमिशन के 10,000 दे रहे हैं, फिर फीस आपकी 1,000-2,000 दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मुल्क में कहीं भी निकल जाए मदरसे मकतब की फीस स्कूलों से 10 गुना कम मिलेगी। स्कूलों से 10 गुना कम फीस मिलेगी। लेकिन वजह क्या है कि स्कूल के अंदर जो बैठे हैं वो दीनदार नहीं है, समझदार नहीं है, अक्लमंद नहीं है, अच्छे अखलाक वाले नहीं है, वो बेशरम आदमी है, तो उनके तो दे दे पहले ही। और हफज जी मौल साहब बेचारे ये दीनदार समझदार अक्लमंद आदमी हैं, तो इनकी टाल मटोल अच्छे अखलाक से जब पेश आते हैं तो जाने कि हफज जी तो बिगाड़े हुए कहा। तो इसलिए उनको कहो तो भाई हम वो इल्म सीख रहे हैं जिसकी वजह से आपकी और हमारी दोनों की इज्जत है और दोनों की कामयाबी है। तो इसलिए इसमें टाल मटोल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझाएंगे अपना माँ बाप बन जाएगा बा कस कस के समझ में ये बताओ ये बात नुके इसमें हमारी आपकी दोनों की कामयाबी है और दोनों की इज्जत है, इसलिए इसमें टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। आई समझ में? और आपका काम क्या है? बस मुझे दो ही बात कहनी है। आपका काम है वक्त पे आना और वक्त पे जाना। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, अच्छा पढ़ो। कोई बात समझ में ना आए उस्ताद से 10 बार पूछो, 50 बार पूछो। कोई उस्ताद बताने से नहीं उकताएगा, कोई उस्ताद बताने से नहीं उकताएगा। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो। लेकिन अगर नहीं पूछोगे तो पिटाई भी होगी। तो अपनी जान की भी हिफाजत करनी है और अपने वक्त की भी हिफाजत करनी है। अभी त्यार समझ में आ सी अब हमने बतो अब टाइम कहा चीज रहे काहे के अगर टाइम पर ना पहुंचे ना 100 सुनावे खरी चाहे वो खुद तो की थी बस मुल्ला जी को नंबर बनाओ सबसे पहले। तो 2 दिन बाद तुम भी सब मुल्ला जी बनोगे, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बन जाओगे, लेकिन मौल साहब भी तुम बनोगे इंशाल्लाह। सब बनेंगे ना? अल्लाह ताला हम सब ने सही माना में सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी थोड़ी सी बात ही सबक याद है जो सुना देता हूँ, दोबारा इंशाल्लाह फिर मौका सुनाऊंगा। है ठीक है, दुआ करें तुम।